یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، اے اہل ایمان اللہ کی راہ میں اس کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کر لو اس دن سے پہلے کہ جب قیامت والا دن یعنی جب آ جائے گا تو کوئی تم سے مال قبول نہیں کیا جائے گا، رشوت نہیں اللہ تعالیٰ لے گا، ولا خلۃ، نہ کسی کی کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعت، نہ کسی کی شفاعت کام آئے گی۔ یہ شفاعت وہ ہے جو دھونس والی، والکافرون هم الظالمون، اور انکار کرنے والے نہ شکرے وہی ظالم۔ پاکستان میں اگر کافر کہہ دیا لوگ کہتے ہیں ساڈے واسطے آیت ہے ہی نہیں، یہ تو ہندو واسطے۔ کفر چاہے کوئی عمل سے کرے چاہے عقیدے سے کرے اس پہ فٹ ہو۔ البتہ اس سے اگلی آیت جو ہے آیت الکرسی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کنزیکٹو، اس میں تو شفاعت کی کیٹاگوریکل نفی کی، اور اس کے اگلی آیت کے اندر ایک ایکسیپشن بیان کر، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کر سکے ہاں اس کے اذن سے۔ دنیا میں سفارش کیوں کی جاتی ہے؟ کسی کو پکڑ کے تھانے میں لے گئے تو بڑا آدمی جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، بہت شریف آدمی ہے، میں اسے جانتا ہوں، آپ میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لیں، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ تو نے غلطی سے پکڑ لیا یہ بندہ، میں جانتا ہوں بڑا اچھا آدمی، نہ یہ ادھر صرف آپ سے دعوے کرواتے ہیں کہ جی ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے سارے مریدوں کو نہ لے جائیں، جنت میں تو نہیں لے کے جائیں گے، کہیں اور لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ ساری دھونسیں ہیں صرف ادھر کے، آگے تو انہوں نے کھنگڑ نہیں دینا کسی نے۔ اور دوسری طرف بخاری مسلم سے آپ کو حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں، وہ میں آگے بیان کروں گا کہ انبیاء کی بھی سفارش، انبیاء بھی نفسا نفسی کر رہے ہوں گے، انبیاء نفسا نفسی کر رہے ہوں گے، اور شیخ عبدالقادر جیلانی، بایزید بستامی، جنید بغدادی بقول ان کے وہ پھڈا ڈال کے بیٹھتے ہیں اور سارا ہوتے کھنگڑ نہیں دینا کسی نے کسی نے۔ یہ ٹائٹل ہمارے نبی علیہ السلام کا ہے، اور ان کے بعد پھر جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو بخاری مسلم میں احادیث آتی ہیں، پھر انبیاء بھی سفارش کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، نیک لوگ بھی کریں گے۔ نیک لوگ وہ جنہوں نے اللہ کی عبادت کروائی ہوگی، اپنی نہیں، وہ حدیثیں میں انشاءاللہ بیان بھی بعد میں کروں گا۔ تو اس آیت کے اندر 255 آیت الکرسی کے اندر اس کیٹاگوریکل ڈینائی میں ایک ایکسیپشن آ گئی کہ اللہ کے اذن کے ساتھ کر سکتا ہے، اور وہی شفاعت ہے جس کا ثبوت موجود ہے سورۃ النبا کی آیت نمبر 37 کے اندر، یہ پارہ نمبر 30 میں جو پہلی سورت ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، وہی رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، الرحمن لا یملکون منہ خطابا، رحمان وہ ہے کہ کسی کی جرت نہیں کہ اس کے سامنے کوئی کلام بھی کر جائے۔ یہ ادھر ہی کہتے ہیں جناب وہ پھڑا پا لیں گے، اللہ کہہ رہا ہے جرت نہیں کسی کو بول جائے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن تو حالت یہ ہوگی کہ سارے فرشتے اور روح قدس جبرائیل بھی صف باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہائے ہائے، لا یتکلمون، کلام کی بھی جرت نہیں ہوگی ان کی، جبرائیل کی جرت نہیں ہوگی اور بایزید کی ہوگی۔ اپنی عقل کا ماتم کریں، اس وشفل تھنکنگ میں آپ اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ la 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 la